زبیر صاحب تھوڑا سا ایک دو باتیں آپ کے اپنے حوالے سے. آپ نے بھی بڑا دھواں دھار جو ہے وہ انٹری ڈالی ہے میڈیا میں اور انٹرویوز دے رہے ہیں اور کھل کر دے رہے ہیں اور پی ایم ایل این کے اوپر کھل کے تنقید کر رہے ہیں. پھر آپ نے ایک بیان دیا جس کو شاید آپ نے واپس تو نہیں لیا لیکن آپ نے کہا کہ جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, وہ جو میاں نواز شریف کا اور جنرل باجوہ کے حوالے سے جو آپ نے بیان دیا تھا جس پہ پی ایم ایل این سے بڑا ریئیکشن آیا اینڈ دین آئی بلیو یو سیڈ کہ جی میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے. تو فائنلی پھر وہ کیا ہوا کہ وہ بیان غلط تھا, آپ نے ٹھیک نہیں بات کی تھی. وہ نہیں دیکھیں وہ بالکل پہلے میں نے اس کی جو کلیریفیکیشن کی تھی کہ میں نے جو اوریجنل پروگرام تھا اس میں میں نے بالکل کلیئر ورڈز میں یہ کہا تھا کہ کاشف اگر میرے سے آپ پوچھیں گے کہ اور کوئی بھی پوچھے گا کہ جی کیا ہوا تھا, کب ہوئی تھی, کیا ہوتا, مجھے تو نہیں پتا, میں تو نہیں کلیم کر سکوں گا کہ جی. سو میں نے اس وقت اس نے پوچھا تھا جیسے سوال یہ کنٹینیو کریں گے ڈسکشن تھوڑا ٹیکنیکل جو اس میں کیونکہ اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ بڑا سخت جو ہے وہ ڈینائلز آئے تھے کیونکہ انہوں نے جب وہ بات کی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ ان کی بات سے جو ایک طریقے سے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے جی زبیر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سے سوال ہوا اور آپ نے اس کا جواب دے دیا, لیکن دیٹس ناٹ گڈ انف رائٹ, کیونکہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اف یو کانٹ سبسٹینشیٹ تو وہ پھر ظاہر بات ہے پھر اس پہ تو شور تو مچے گا. نہیں سبسٹینشیٹ نہیں, میرے سے جیسے اس نے پوچھا تھا میں نے ویسے ہی جواب دیا تھا, بٹ ساتھ میں نے ایڈ بھی کر دیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فہد آن اے لارجر کانٹیکسٹ, آن اے بگر کانٹیکسٹ, میں نے ہمیشہ سے یہ مینٹین کیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اگر آپ 6 مہینے دیکھ لیں, صرف 6 مہینے, آپ کسی بھی پی ایم ایل این لیڈر کی آپ پریس ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ اصل میں جو ایک ایشو آ رہا ہے نا وہ چلیں ابھی زبیر صاحب سے سن لیتے ہیں. جی زبیر صاحب پلیز کنٹینیو. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک مینٹینڈ پوزیشن تھی پی ایم ایل این کی, جی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ پاکستان میں نہیں آ سکتا. دس واز پی ایم ایل این اسٹانس اینڈ اوبیسلی یہ اسٹانس میں بہت ایک دم بھی تھا اور ویٹ بھی تھا, اور اگر وہ بغیر اس کے ہوا تو میرا خیال ہے بہت سی چیزیں باہر آ گئی ہیں, بہت سی چیزیں باہر آ جائیں گی. I don't want to go into further controversy on saying anything, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جب یہ ہوا تھا لیکن اور اس کا پھر ہم نے اظہار بھی کیا تھا, عمران خان نے تو اظہار بھی کر دیا تھا آفٹر دی ووٹ آف نو کانفیڈنس, جب وہ باہر تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ایشو تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہو رہا ہے. یہ کہانی جو ہے نا ووٹ آف کانفیڈنس کی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, یہ اب اس میں سے بہت کچھ آ گیا ہے, لیکن جو زیادہ جو زبیر صاحب کے بیان کے حوالے سے جو زیادہ پرابلم کریٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ بھئی آپ تو اس جماعت کے ساتھ تھے, آپ تو اس کے انسائڈر تھے, تو پھر یہ کہنا جو ہے یہ کیا آپ کو زیب دیتا تھا. زبیر صاحب یہی میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ جو آپ نے انٹرویو دیا تھا نا کاشف عباسی کو, اس میں بہت کچھ آپ نے بڑی کھل کے باتیں کی, اور ظاہر بات ہے فرام انٹرویوز پوائنٹ آف ویو تو وہ بہت یعنی کہ نیوز وردی انٹرویو تھا. لیکن اس کے بعد جو آپ کے اوپر جو کرٹیسم آیا نا, خواجہ آصف نے بھی کہا, دیگر لوگوں نے بھی, کہ اگر آپ ایک جماعت کا حصہ رہے ہوں تو پھر بہت ساری سیکرٹس ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ان کو اپنے دل میں رکھنی چاہیے, آپ کو نہیں بات کرنی چاہیے. سوری فہد خواجہ آصف نے یہ کہا, اور ساتھ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا, آپ انٹرویو چلا کے دیکھ لیں, کہ جی ہاں یہ بات ہوئی تھی کوڈ پرو کو کی جب ہم نے ایکسٹینشن دی تھی, اور ہمیں یہ آفر دی گئی تھی کہ جی آپ جون میں لے لیں پنجاب کی اسمبلی اور دسمبر میں لے لیں فیڈرل گورنمنٹ. یہ کہا یا نہیں کہا؟ تو پھر مجھے کیسے کہہ رہے ہیں آپ خود یہ سب باتیں آگے بتا رہے ہیں, اور میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے سنا, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا. اوکے, لیکن میں تھوڑا سا اگر اس کو براڈن کر دوں, اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے علاوہ بھی آپ نے بہت ساری باتیں کی, اور ان تمام باتوں پہ یہ کہا گیا کہ آپ کو وہ باتیں چاہے وہ درست ہوں آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. سو پوچھنا میں چاہ رہا ہوں کہ ڈو یو ریگریٹ سیئنگ آل آف دوز تھنگس, جو پی ایم ایل این کے اندرونی جو بات کی تھی, اندرونی معاملات پی ایم کے بہت نہیں, میں نے اندرونی معاملہ بائی دا وے فہد آئی تھنک جسٹ گیو می اے منٹ, میں نے اندرونی کوئی بات چیت نہیں کی تھی. میں نے صرف یہ کہا تھا, انہوں نے پوچھا تھا کہ لارجلی جو انٹرویو تھا کہ آپ کے ڈفرینسز کیا تھے, میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی بھی پی ایم ایل این کا بندہ بتا دے کہ جی ایک تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پر بڑی متضاد رائے تھی, شاہد کاکا نواسی ڈفرینٹ اوپینین تھا, بہت سے لوگوں کا ڈفرینٹ اوپینین تھا کہ ہمیں بہت بڑی پولیٹیکل
پرائس پے کرنی پڑے گی، اور جس کا ایکسیپٹنس سب نے کیا کہ چاہے خواجہ آصف ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، دوسروں نے، اور وہ آپ کو بائی الیکشنز میں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز میں ابھی جو فیبرری 2024 کے اس میں نظر آیا۔ دوسری چیز میں نے یہ کہا تھا کہ میرا جو ایک بہت بڑا ڈفرنس تھا، شاید فہد آپ کا نہ ہو بٹ میرا تو تھا اور آج بھی ہے، کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے تھے پنجاب میں، وہ جان کے ڈیریل کیے گئے تھے، اور کے پی میں الیکشنز جان کے اس کو ڈیلے کیا گیا تھا، لیکن نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کتنے کنوینئنٹلی 6 مہینے کے بعد۔ زبیر صاحب اس پہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ بہت لوگوں نے کہا کہ جی بالکل ہونا چاہیے اور 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بھی ہے، اس پہ سپریم کورٹ which is the highest court in the land اس نے اس پہ پوزیشن نہیں لی، تو دوسری طرف کا یہ ڈیفنس ہے کہ جی کیونکہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا اس لیے اس طریقے سے وہ معاملہ آگے نہیں چلا۔ بہرحال دس از اے ڈیبیٹ جو کہ لیگل سرکلز میں چلتی رہے گی۔ No, this is not a debate. Fahad, let me correct you. آپ پہ الزام یہ ہے کہ Fahad, let me بعد میں کیوں کہہ رہے ہیں یہ چیزیں، یہ آپ پہ کرٹیسزم یہ آ رہا ہے کہ why now؟ فہد let me correct you. یہ کہنا، پہلے تو بات میں جنوری 10 2023 کو پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور 90 دن سب کو پتہ ٹائم فریم۔ محسن نقوی صاحب کا نام پی ایم ایل این نے دیا تھا یا پی 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 نے دیا تھا، پی ٹی آئی نے تو نہیں دیا تھا، ان کو اوتھ پنجاب کے گورنر نے دیا تھا جو پی ایم ایل این کے تھے۔ کابینہ کو کس بیسس پر دیا تھا؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہی ہے، 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ 10 جنوری سے لے کے 27 فیبرری تک سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کیا تھا، سو 45 دن تو آپ بال ادھر سے ادھر ہو رہی تھی، تو بعد میں جا کے آپ نے کہا کہ جی سپریم کورٹ بیچ میں کیوں آ گیا؟ نہیں ہے نا ایشو، وہ تو چلے، وہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ جی سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے تھا، زبردستی کرنا چاہیے تھا، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ نہیں، وہ 45 دن کے بعد کہا تھا سپریم کورٹ۔ آپ کو اس وقت یہ کیوں نہیں کہا، ابھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ کرٹیسزم آپ پہ آ رہا ہے، میں صرف رسپانس چاہ رہا ہوں آپ کا کہ why now؟ آپ جن حلقوں میں بیٹھتے ہیں، ظاہر سی بات ایک طبقہ یہ ضرور کہے گا فہد جو آپ کہہ رہے ہیں، اور بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں کوئی بھی پارٹی میں ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی took time to come out publicly to criticize the party's policies. Took time نا. He was part of the 16-month government in one way or another. But انہوں نے پھر کھل کے اظہار کرنا شروع کیا۔ مطلب وہ منسٹر تو نہیں تھے بٹ he was ظاہر ہے وہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ You're choosing your own timing now. ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے نا۔ مفتاح اسماعیل نے اپنا ٹائم لیا تھا، دانیال عزیز نے اپنا ٹائم لیا تھا، یہ تو نہیں آپ کہ چودھری نثار نے اپنا ٹائم لیا تھا، جاوید ہاشمی نے اپنا ٹائم لیا تھا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ جی آپ کے بالکل رائے ہوتی ہے، مختلف رائے ہوتی ہے، لارجلی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ پارٹی پالیسی کو پبلک نہیں کریں گے، لیکن آپ کا ایک پھر جب وقت آتا ہے اگر پارٹی کو بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے اور تو پھر آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ زبیر صاحب، بہت شکریہ۔